اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام اللہ علیہا ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ الآخر لحد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ سلسلہ دروس ترجمہ و تفسیر قرآن ہر روز تقریباً 20 منٹ آن لائن آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج درس نمبر 132 اور سورہ نساء کی آیت نمبر 2 ہم نے کل پڑھی تھی۔ آج آیت نمبر 3 سے آیت نمبر 5 تک آپ کی خدمت پیش کیا جائے گا، اور اس میں جو پہلی آیت ہم پڑھ رہے ہیں وہ 4 نکاح کے جواز کے سلسلے میں خداوند عالم نے کیا فرمایا ہے اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، آیت نمبر 3 سورہ نساء۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اس آیت میں خداوند عالم اپنی مخلوق سے خطاب کر کے فرما رہا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۔ پہلے یتیم کے بارے میں ہے کہ یتیم یہ آیت کیوں نازل ہوئی۔ اوائل اسلام میں اس طرح کا ایک رواج چل گیا تھا کہ لوگ یتیم بچیوں کی لا کے پرورش کرتے تھے اور پھر کم مہر میں ان سے ازدواج کرتے تھے اور پھر طلاق دے دیتے تھے۔ لہذا خداوند عالم نے فرمایا تاکہ ایسا کام نہ کرے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، اگر تمہیں ڈرتے ہو کہ ان کے ساتھ عدالت نہیں کر پاؤ گے، کن کے بارے میں؟ فِي الْيَتَامَى۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تم یہ ڈر رہے ہو کہ یتیموں کے بارے میں تم عدالت نہیں کر پاؤ گے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ تو پہلی بات یہ بیان کی یتیم کے لیے جو اس وقت رواج پیدا ہو گیا تھا اس کو روکا کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ کم مہر دے کر کے، چونکہ اس کا کوئی سرپرست نہیں ہے تو اس کو جو ہے طلاق دے دیتے تھے، لہذا قرآن مجید نے اس سے منع کیا۔ اللہ تقسطوا فانکحوا ما طاب لکم من النساء، بس تم نکاح کرو ما طاب لکم، جس کو تم چاہتے ہو، جو پسند کرتے ہو، من النساء یعنی عورتوں کے ساتھ نکاح کرو، مثنا و ثلاث و رباع، 2 3 یا 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، لیکن اگر تم یہ ڈر رہے ہو کہ یہ ایک کے بعد 2 3 اور 4 اگر ہے اور ان کے درمیان تم عدالت نہیں کر پاؤ گے، فواحدہ، تو بس ایک ہی، یعنی قرآن مجید کی آیت جو جس آیت میں یہ کہا ہے کہ 2 3 اور 4 ایک مرد ازدواج کر سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے، اسی آیت میں خداوند عالم یہ بھی فرما رہا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم یہ ڈر رہے ہو کہ ان کے درمیان عدالت نہیں کر پاؤ گے تو بس ایک ہی کرو۔ اور ایک راستہ اور بتایا قرآن نے، او ما، جو کہ اب نہیں ہے، او ما ملکت ایمانکم، یا جو ہے وہ کنیز جو ہے، کنیز کے ساتھ ازدواج کر سکتے ہو، یعنی اگر تم عدالت نہیں کر پا رہے ہو تو کنیز کے ساتھ ازدواج کرو۔ البتہ یہ کنیز اور غلام ختم کرنے کے لیے دین اسلام آیا، اور دین اسلام نے ایک سسٹم کے تحت اس غلامی کو اور کنیزی کو ختم کیا۔ کہا کوئی بھی کفارہ دینا ہے غلام آزاد کرو، کوئی غلطی کیا غلام آزاد کرو۔ اس طریقے سے غلامی کو اور کنیزیت کو دین اسلام نے ختم کر دیا۔
لیکن اس زمانے میں چونکہ تھی یہ، لہذا حکم خدا یہ آیا کہ 1 2 3 4 فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم عدالت نہیں کر پا رہے ہو، تمہیں خوف ہے کہ عدالت نہیں کر پاؤ گے، شک بھی نہیں، صرف خوف ہے کہ عدالت نہیں کر پاؤ گے، فواحدہ، بس ایک ہی کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا کنیز، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ تدبیر سے کام لو، اللہ تعولوا، تاکہ تم بے انصافی کرنے سے بچے رہو، بے انصافی نہ کرو۔ اس آیت میں خداوند عالم نے چند نکات کی طرف توجہ دلائی ہے، جیسا کہ خداوند عالم نے یہ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم ڈرتے ہو، اللہ تعدلوا، اگر تم ڈرتے ہو کہ عدالت نہیں کر پاؤ گے، فواحدہ، بس ایک ہی۔ لہذا اس آیت نے یہ بتایا کہ پوری آیت پڑھی جانی چاہیے۔ کہتے اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں، 4 شادیاں جائز ہیں، اس کی شرط ہے کہ عدالت قائم کر سکے۔ عدالت اگر قائم نہیں کر سکتا ہے، اسی آیت میں آگے ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، بس ایک۔ لہذا ازدواج متعدد کا حق انہی کو ہے کہ جو عدالت کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، جو عدالت برقرار کر سکتے ہیں، یعنی جیسا گھر اس کا ویسا ہی گھر اس کا، جیسے کھانے کپڑے اس کے لیے ویسے ہی کھانے کپڑے ان دوسروں کے لیے، اس وقت حق ہے۔ لہذا عدالت اس میں اہم ہے۔ اسی آیت میں جہاں پہ آیت یہ کہہ رہی ہے مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 3 یا 4 ازدواج کر سکتے ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اگر تم یہ ڈرتے ہو کہ عدالت نہیں کر پاؤ گے تو بس ایک ہی کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین اسلام نے متعدد ازدواج کی اجازت کیوں دیا؟ اس کے بہت سے وجوہات جو کہ روایات میں بھی ہم کو ملتے ہیں، اور کچھ چیزیں سامنے کی بھی ہیں۔ اس میں سے کیا ہے کہ یہ ہے کہ مرد اکثر گھر سے باہر رہتے ہیں، کارخانے میں کام کرتے ہیں، کمپنی میں کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، فوج میں رہتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اور مر جاتے ہیں بہت سارے۔ تو اب جو ہے اگر شوہر مر گیا اور یہ دوسری اور تیسری اور چوتھی شادی کا اگر اجازت نہ ہو، تو پھر ان عورتوں کے لیے کیا راستہ بچتا ہے؟ 3 راستے صرف بچتے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بغیر شوہر کسی طرح زندگی گزارے، جو کہ ظلم ہے، جو کہ ظلم ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ جوان اس سے شادی کریں، تو جوان تو کوئی دوسرا اس سے کرنے نہیں جائے گا، بلکہ مثنیٰ و ثلاثہ و رباع میں آئے گا، دوسری تیسری چوتھی، جس کی پہلی ہے وہ پہلی۔ اور تیسرا راستہ ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، گناہ کریں۔ 3 راستے کیا کیا ہو گئے کہ بغیر شوہر کے رہے اسی طریقے سے گھٹ گھٹ کے۔ دوسرا راستہ کیا ہوا کہ اس سے جوان عقد کریں۔ تیسرا کیا ہے، یا گناہ میں پڑ جائے۔ قرآن نے کیا کہا؟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، 2 3 اور 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم ڈرتے ہو کہ عدالت نہیں کر پاؤ گے تو ایک ہی۔ ایک نقطہ یہاں پر ہے، اسی سورہ میں، یعنی سورہ نساء کی آیت نمبر 129 میں یہ ذکر ہوا ہے کہ ہرگز تم عدالت کر نہیں سکتے۔ اب یہ کیا ہوا؟ آیت کہہ رہی ہے عدالت اگر کر سکتے ہو تو پھر یہ 4 ازدواج کی اجازت ہے، عدالت نہیں کر سکتے ہو تو نہیں ہے۔ آیت نمبر 129 یہ کہہ رہی ہے کہ تم عدالت نہیں کر سکتے ہو۔ اب اس کا رائے حل کیا ہے؟ جو کہ معصومین علیہ السلام نے بتایا کہ رائے حل یہ ہے کہ عدالت کی 2 قسمیں ہیں۔ عدالت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک عدالت ظاہری ہے، ایک عدالت قلبی ہے۔ عدالت ظاہری کا برقرار کر پانا ممکن ہے کہ جیسے اس کا گھر ویسے اس کا گھر، جیسا اس کا کھانا ویسے اس کا کھانا، جو انتظامات اس کے لیے وہی انتظامات اس کے لیے،
تمام چیزیں برابر ہو سکتی ہیں، لیکن عدالت قلبی برقرار نہیں ہو سکتی. یعنی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے باپ ہے، اس کے 5 بچے ہیں، تو ایسا نہیں کہ سب کو برابر سے چاہے، کبھی کسی کو زیادہ چاہتا ہے، کسی کو کم چاہتا ہے. لہٰذا یہ محبت قلبی کے طرف اشارہ نہیں ہے. محبت قلبی یکسو ہونا ناممکن ہے. آیت جو 129 کہہ رہی ہے سورہ نساء کی کہ یہ عدالت ہو ہی نہیں سکتی، اس سے مراد کیا ہے؟ عدالت قلبی ہے. عدالت ظاہری ممکن ہے کہ انسان ہر چیز میں عدالت کرے، کہ جس طریقے سے اس گھر میں سامان ہے اسی طریقے سے اس گھر میں بھی سامان ہو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا. زیادہ مسئلہ حل ہو گیا کہ عدالت سے مراد یہاں پر عدالت ظاہری ہے. عدالت باطنی کا برقرار کرنا ناممکن ہے. اور یہ شرط بتائی کہ عدالت کا برقرار کرنا ضروری ہے. اگر عدالت برقرار نہیں کر سکتے ہو تو پھر نہیں ہے. قرآن مجید میں خداوند عالم نے ان آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام جو ہے محرومین، مجبور اور کمزور لوگوں کا حامی و مددگار ہے. لہذا جن کو یقین ہو کہ وہ عدالت برقرار کر سکیں گے ان کو یہ حق حاصل ہے. لیکن اکثر کیا ہے؟ اکثر بے عدالتی ہی پائی جاتی ہے. ما طاب لکم، جس کو تم دل سے چاہتے ہو. دل سے چاہنا اصل ہے. دوسرے کیا کہتے ہیں، کیا پسند کرتے ہیں، وہ موضوع نہیں ہے. یہ شخصی مسئلہ ہے ہر ایک کا. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جو تمہیں پسند ہو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اگر تم ڈرتے ہو کہ عدالت نہیں کر پاؤ گے تو بس ایک ہی ازدواج کرنے کی اجازت ہے. آگے آیت ہے، آیت نمبر 4 سورہ نساء. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، آتو امر ہے، عطا کرو، دو. النساء صدقاتهن، عورتوں کو ان کا مہر، یعنی صداق، صدقہ. صدقہ بنا ہے صدق سے، یعنی اگر محبت کا دعویٰ ہے تو یہ مہر ہے. اس طریقے سے بچہ، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، کہتا ہے آپ اپنے باپ سے کہے کہ آپ ہم کو چاہتے ہیں، کہاں چاہتے ہیں، کہ چاہتے ہیں تو چاکلیٹ لا کے دیں، اور نہیں لا کے دیا تو کیا کہیں گے؟ نہیں چاہتے ہیں. صدقہ، یہ صدقہ جو نکالتے ہیں یہ بھی اسی سے ہے. صدق یعنی سچائی. اگر واقعاً آپ اللہ رسول کو چاہتے ہیں تو اللہ رسول کے راہ میں صدقہ دیجیے. جس کو آپ چاہتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے صدقہ دیجیے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، صدقہ نیکی، عطا کرو صدقاتہن، ان کا جو مہر ہے. نحلتن، نحلہ کہتے ہیں شہد کی مکھی، مٹھاس مراد. نحلتن یعنی رغبت کے ساتھ، خوشی خوشی اس کو دو، خوشی خوشی دو. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، بس اگر تِبْنَ لَكُمْ یعنی اپنی خوشی سے، اپنی طبیعت سے، لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ تم کو اس میں سے تھوڑا وہ معاف کر دیں، چھوڑ دیں اپنی خوشی خوشی، یعنی مہر کا جو پیسہ ہے اس میں سے اگر عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، اس پورا نہیں، نہ کہ آدھا منہ یعنی اس میں سے کچھ اگر معاف کر دیں، فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، وہ تمہارے لیے نوش جان، کھاؤ پیو سے، وہ تمہارے لیے جائز ہے. لیکن آیت میں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی ایسا نہ امید رکھو کہ پورا وہ معاف کر دیں. اگر فَإِن تِبْنَا، وہ خود سے معاف کر دیں، عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ اس میں سے، مہر میں سے کچھ تو. لہذا اس آیت میں وَآتُوا النِّسَاء آیا ہے. آتُوا النِّسَاء یعنی مہر جو ہے عورت کو دو، زوجہ کو دو. یہاں پر یہ مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ مہر کا پیسہ خود زوجہ کو دیا جانا چاہیے، نہ کہ اس کے گھر والوں کو دیا جائے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، مہر کو دو نحلہ، خوشی کے ساتھ اور رغبت کے ساتھ.
اور یہ بھی میں نے بیان کیا، صدقات ہن، یہ علامت صداقت ہے، یہ سچائی اور سچی چاہت کی دلیل ہے یہ مہر ادا کرنا۔ تبن لکم عن شیء فیہ، یعنی اس میں سے جو دینا چاہیں اتنا، زیادہ وقت نہیں ہے، زیادہ وضاحت نہیں کی جا سکتی ہے۔ اب آگے کی آیت نمبر 5، سورہ نساء کی آیت نمبر 5، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، جو بیوقوف ہیں ان کو اپنا مال نہ دو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، کہ اللہ نے تمہیں قیم قرار دیا ہے۔ مثلا ایک بچہ ہے جو کہ عقل مند نہیں ہے، اس کو عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، پیسے کو اڑا دے گا، برباد کر دے گا، خرچ کر دے گا، تو جو قیم ہے، اس کا جو ذمہ دار ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اپنے مال کو اس کو نہ دو، نہ سمجھ جو بچے ہیں، یا بڑا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں ہے، ان کو نہ دو۔ الَّتِي جَعَلَ لَكُمْ قِيَامًا، اللہ نے تمہیں اس کے لیے قیم قرار دیا ہے، لیکن کیا کرو اس پیسے کو؟ وہ ہے جو کہ بیوقوف ہے، لیکن اس کا بڑا بھائی ہے، سمجھدار ہے، باپ ہے جو دیکھ بھال کر سکتا ہے۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، جو اس کا پیسہ ہے، وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اسی کے پیسے میں سے اس کے کھانے کا انتظام کرو، وَاكْسُوهُمْ، ان کے کپڑے کا انتظام کرو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے نیکی سے، محبت سے بات چیت کرو، یعنی ان کا کھانا اور ان کا کپڑا، وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اس میں سے دو، یہ نہیں کہ اصل مال میں سے دے دو، بلکہ اس سے تجارت کرو، بزنس کرو، پیسہ کماؤ، اور پھر اس کے اوپر خرچ کرو، اسی کو، اس کا اصل مال محفوظ رہے۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، یعنی اس کے پیسے سے پیسہ کما کے اس کے لیے خرچ کرو۔ اب یہاں پر جو صفحاء ہیں، صفحاء کے دو قسمیں ہیں، بیوقوف دو طرح کے ہیں، ایک جسمی طور پر ہے، یعنی فکری طور پر ہے، ذہنی طور پر ہے، ایک روحی طور پر ہے، روحی طور پر بیوقوف ہوتے ہیں۔ جیسا کہ روایات میں ہے کہ شراب خوار بھی صفی میں شمار کیا جاتا ہے، اگر شرابی ہے ایک بھائی اور ایک بھائی نہیں ہے، تو حکم قرآن کے مطابق وہ بھائی جو عقل مند ہے، جو سمجھدار ہے، اس کی پراپرٹی، اس کی ملکیت اس بڑے والے بھائی کو دے دی جائے گی، یا چھوٹا جو بھی جو سمجھدار ہو، جو شرابی نہ ہو، اور اس کی ذمہ داری بنے گی کہ اس کے پیسے سے کما کر کے اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے، تاکہ یہ جو ملکیت ہے، اس کی پراپرٹی، یہ برباد نہ ہونے پائے۔ لہذا روایات میں ہے شراب خوار بھی صفی ہے، یا اگر کوئی عہدہ ہے، گورنمنٹ کا ہے، پرائیویٹ ہے، جو بھی عہدہ دیا جا رہا ہے، صفی کو نہیں دیا جانا چاہیے۔ صفی کیا ہے؟ خود بھی برباد ہے، معاشرے کو بھی برباد کر دے گا۔ لہذا صفی افراد کو پوسٹ نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ صفی ہے تو سب نقصان کر ڈالتا ہے، پورے ملک کو برباد کر دیتا ہے، پوری مارکیٹ کو برباد کر دیتا ہے، پوری دکان کو برباد کر دیتا ہے، پورے گاؤں کو برباد کر دیتا ہے اگر صفی ہے۔ لہذا صفی کو کوئی حکومت کا عہدہ بھی نہ دو، اس لیے کہ معاشرے کے ساتھ خیانت کرے گا۔ لہذا چھٹے امام نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے مال کی حفاظت کرو، یہ مال تمہارے دین کے قیام کا سبب ہے۔ یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام نے جس طریقے سے دین کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، دنیا کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ اپنے مال کی حفاظت کرو، برباد نہیں ہونے دو، اس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ کہ کہا مولا علی کی حدیث کیا تھی کہ اگر 2 دن جس کے برابر ہو گئے وہ نقصان میں ہے۔ یہاں پر دونوں اعتبار سے، روحی اعتبار سے بھی، مالی اعتبار سے بھی ہے، یعنی نقصان ہے اگر 2 دن برابر ہوئے، آگے نہیں بڑھا۔ اور امام علیہ السلام نے جو یہ حدیث امام کی جو ہے اپنے مال کی حفاظت کرو، تمہارے دین کا قیام اس سے ہے، اس کے بعد امام علیہ السلام نے اسی آیت کی تلاوت کیا تھا۔
وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ لہذا سفیہ اسے کہتے ہیں جو قابل اطمینان نہ ہو، جس کو عقل نہ ہو، جو بے دین ہو، جو شرابی ہو، سفیہ ہے۔ لہذا ہر چیز میں کیا ہونا چاہیے؟ حرکت ہونی چاہیے، برکت ہونی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، جامد اور منجمد نہیں ہونا چاہیے، راکد نہیں ہونا چاہیے۔ اگر فکر ہے، علم ہے، یہ بھی راکد نہیں ہونا چاہیے کہ چپ چاپ علم حاصل کر لیا بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو پڑھا نہیں رہے، کسی کو بتا نہیں رہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی سفاہت میں آئے گا، بیوقوفی آئے گا۔ یا سرمایہ ہے، مال ہے، پیسہ جمع کر کے ایک جگہ اکٹھا کر کے رکھ دیا ہے، پیسے سے پیسہ نہیں بن رہا ہے، آگے نہیں بڑھا رہے ہیں، بزنس نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی کیا راکد ہونے میں آئے گا۔ یعنی نہ تو علم اور فکر راکد ہونی چاہیے، نہ تو سرمایہ اور پیسہ راکد ہونا چاہیے، نہ تو زمین راکد ہونی چاہیے، یعنی زمین خالی پڑی ہوئی ہے، زمین خالی ہے، راکد ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے نقصان ہے۔ یا پیسہ ہے، راکد ہے، کوئی بھی چیز راکد نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ قرآن، علم، تدبر در قرآن، خداوند عالم نے قرآن مجید میں بار بار کہا اس میں غور و فکر کرو، تدبر کرو، نئی چیزیں تمہیں اس میں ملیں گی۔ مفسرین نے بتایا، علماء نے بتایا، یہ نہیں کہ اب علامہ طباطبائی نے ایک تفسیر لکھ دیا، بتا دیا تو بس اسی پہ ہم رکے رہیں، بلکہ نئے علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس پہ کام کریں، اور قرآن مجید سے ہر زمانے میں نئی چیزیں انسانوں کے فائدے کے لیے ملتی رہیں گی، چونکہ قرآن مجید بطن در بطن ہے، اس پہ تدبر کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ صرف جو ہے ہاں صحیح ہے، پڑھنا ثواب ہے، لیکن تدبر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، قرآن کو پڑھ کے سمجھ کر کے اپنی زندگی میں لانا، البتہ اہل بیت کی محبت کے ساتھ، یہ انسان کی کامیابی ہے۔ رسول اللہ نے کہا کیا؟ انی تارکن فیکم الثقلین، دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ ہے وعطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت۔ لہذا ہمیں دو اہل بیت کی محبت کے ساتھ قرآن مجید میں تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھنا، صحیح طریقے سے سمجھنا۔ اگر صحیح وہ دین اسلام جو کہ قرآن مجید نے بتایا، جو کہ اہل بیت علیہ السلام نے بتایا، اگر یہ دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا تو آج پوری دنیا مسلمان ہوتی، لیکن رسول اللہ کی بات نہ مان کر کے لوگوں نے اپنے سے امام بنا لیا، جس کا نقصان آج بھی ہم کو اٹھانا پڑ رہا ہے کہ مسلمان اور دین اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ کبھی داعش، کبھی طالبان، کبھی القاعدہ، کیا کیا وجود میں آ رہے ہیں، ایسے ایسے ظلم کر رہے ہیں کہ کوئی بھی دین اجازت نہیں دے گا۔ دین اسلام تو دین رحمت ہے۔ ہماری دعا ہے پروردگارہ محمد وآل محمد صدقے میں، چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ معبود جو مریض ہے ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عزاداری سید الشہداء کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ علماء اکرام، مراجع اکرام، بالاخص آیت اللہ سستانی و مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔